نہیں ہے، تو اس لیے ہندو لوگ یا ان کا جو مذہب ہے، وید وغیرہ جو کتابیں ہیں یہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں اور نہ وہ اہل کتاب ہیں. تو اس لیے فرما ہے کہ طعام الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا کھانا، کھانے سے مراد دیکھیے دو چیزیں، عام جو غذا کی چیزیں ہیں، جوار ہے، باجرہ ہے، چنا ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، پھل پھلاری ہے، تو ان کے لیے تو کوئی یہ عام انسانی غذا ہے، تو اس لیے ان کے کھانے کا کوئی مخصوص طریقہ یا اس پہ اللہ کا نام لینا ضروری قرار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں کھانے کی غذائیں ہیں. البتہ ان کے کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے، اچھا ہے. مگر جہاں تک کہ جانور کو ذبح کرنے کا معاملہ ہے، جانور کو اصولاً ایک جاندار جانور کو ذبح کرنا نہیں چاہیے اور اس کو اپنی غذا نہیں بنانا چاہیے، مگر آپ پر اللہ کی یہ خصوصی نعمت ہے کہ جانور کی جان لے کے اس کو ذبح کر کے کھانے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے. یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ ایک جانور کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت دی جا رہی، اس لیے اس کا خاص طریقہ ذبح کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ویسا جیسا بتایا گیا ہے. مسلمان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن اس نے مرغ کو جو ذبح کیا ہے اس وقت اللہ کا نام نہیں لیا، مردار ہے. وہ بکرا ذبح کر رہا مسلمان لیکن اللہ کا نام نہیں لیا اس میں، باوجود کہ مسلمان ذبح کر رہا ہے، مردار ہے، وہ اس کو نہیں کھا سکتے آپ. حالانکہ کاٹنے والا ذبح کرنے والا مسلمان ہے، جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ حلال اور پاک ہے، مگر جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، اس لیے وہ مردار ہے. تو طریقے کو بھی اہمیت ہے، وہ طریقہ بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے اس کے ذبح کرنے کا. تو فرما رہے ہیں کہ ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی. اب کتاب دی گئی مطلب اہل کتاب یہود و نصارہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ ہے، یہ ان کا تو بڑا عجیب و غریب ہی حال ہے. اب ان میں کئی چیزیں آ گئی ہیں. بہت سارے لوگ تو حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو جو ہے وہ تثلیث کے قائل ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت جبریل اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں ملا کے خدا ہے. تو باوجود اس کے کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، باوجود اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو بھی ان کا ذبح کیا ہوا جائز ہے. تبھی تو اہل کتاب ہے، اس کی اجازت ہے، چاہے ان کے عقائد کتنے ہی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب انہی عقائد پر تھے. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے حضور کے زمانے میں. چنانچہ نجران کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا، بہت زبردست وفد تھا. حدیث میں آیا کہ وہ وفد کی تاریخوں میں سب سے بڑا وفد وہی تھا، حضور کی خدمت میں آیا تھا. وہاں کی کرسچن آئے تھے نجران کی، اور ان میں جو ہے باضابطہ ان کے بڑے بڑے پادری وغیرہ، اور جیسا پروٹوکول تھا ان کا اس کے لحاظ سے وہ لوگ آئے اور آ کے حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے حضرت عیسیٰ کو ہم گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں آپ. تو حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو میں برا بھلا بولتا ہوں؟ تو بولے ہاں. حضور نے فرمایا نہیں، ہم برا بھلا تو نہیں بولتے. نہیں، آپ ان کو جو ہے
اب اللہ کا بندہ بولتے ہیں، عبداللہ بولتے ہیں آپ۔ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ تو ہے، کیوں اللہ کے بندے نہیں تھے کیا وہ؟ اور یہ تو قرآن میں ہے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضور نے تلاوت فرمائی۔ تو اللہ کا بندہ کہنا برا بھلا کہنا ہے یہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہمارے خدا ہیں، اور آپ ان کو بندہ کہہ رہے ہیں، خدا کو آپ بندہ کہہ رہے ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم تھے، غلط عقیدے پہ، حضور نے ان کے، قرآن مجید نے ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذبح کرنے کا جو طریقہ تھا وہ ویسا ہی ہے جیسے اسلام نے کہا ہے۔ وہ بھی ذبح کرتے وقت، نصارہ جو ہے، یہود جو ہے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے، تو اس لیے ان کی ذبیحہ کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نکاح بھی وہ جو کرتے تھے، تو نکاح میں بھی جو اسلامی طریقہ ہے، ایجاب اور قبول اور گواہ کا اور مہر کا، وہ بھی ان کا وہی طریقہ ہے نکاح کا۔ تو اس لیے ان کے نکاح کو، ان کی عورتوں سے شادی کی بھی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہ دو طریقے ویسے ہی تھے۔ تو اب اگر جو اہل کتاب ہیں، اب جو کرسچن ہیں، وہ تو عجیب و غریبی چھال ہے، وہ تو صاف بول رہے ہیں کہ آپ کرسچن ہیں۔ نو، پورا یورپ، پوری مغربی دنیا، وہ نہیں، what is your religion? No religion۔ اب ان کو اہل کتاب کیسے بولیں گے؟ وہ خود بول رہے ہیں کہ ہم اہل کتاب نہیں ہیں، حالانکہ وہ کرسچن ہے، پیدائشی طور پر وہ کرسچن ہے، مگر وہ کرسچن ہے بولے تو وہ خود انکار کر رہے ہیں۔ نو نو، مذہب سے اتنے متنفر ہو گئے وہ، اور اس کی وجہ پچھلی جو تاریخ ہے ان کی، پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس میں جو لڑائیاں ہوئی، جو قدامت پرست کرسچن تھی ان کے خلاف، جو انہوں نے جو ظلم و زیادتیاں کی لوگوں کے بارے میں، اور ایسا غلط استعمال کیا اقتدار کا، بادشاہوں کو اپنے لپیٹ میں لے کر، کہ ظلم و زیادتیاں ہوئی، تو اس کے خلاف پروٹسٹنٹ پیدا ہو گئے۔ پروٹسٹ کے معنی احتجاج کرنے، پروٹسٹنٹ کے معنی جو اعتراض کرنے والے، مخالفت کرنے والے، وہ پروٹسٹنٹ پیدا ہوئے۔ پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس میں ایسی بھیانک لڑائیاں ہوئی کہ لاکھوں قتل ہو گئے۔ کیتھولکس نے جو ہے بادشاہوں کا سہارا لے کے، جو اس بات کا قائل ہے کہ چرچ کے اتھارٹی کو چیلنج کرے یا اس کے اوپر کوئی چیز، اس کے بارے میں کوئی بے ادبی گستاخی کرے، قتل ہوئے۔ تو یورپ میں اس کی وجہ سے ایسی نفرت ہو گئی مذہب سے